تو اب آپ خود سوچیں کہ ایسی صورت میں جہاں کہیں گستاخی ہو اور کوئی گستاخ ہو تو اس گستاخ کے تعلق سے ہم وہ حکم جو اسلام ہم سے کہتا ہے واجب القتل ہونے کا اس کو نافذ کر سکتے ہیں کیا؟ ہرگز نہیں کر سکتے، آپ نافذ نہیں کر سکتے۔ اور وہ جو قتل والا معاملہ ہے، قتل والا حکم ہے، وہ نافذ بھی شرائط کے ساتھ کیا جا سکتا ہے، یعنی واقعی جہاں پر اسلامی حکومت ہو تو وہاں پر ایک سیاسی حکم یہ لگایا جائے گا بادشاہ کی طرف سے، حکومت کی طرف سے، کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ تو پہلی بات تو بھئی ہمارے یہاں وہ اسلامی حکومت ہے بھی نہیں، ٹھیک۔ دوسری بات کہ اگر ہم سزا کے طور پر آواز اٹھاتے بھی ہیں کہ صاحب اس کو گرفتار کیا جائے یا فلاں سزا دی جائے، تو ہم نے اس سے پہلے واقعات کو دیکھا ہے کہ جہاں کہیں بھی اس طرح سے واقعات پیش آئے ہیں تو پہلی بات تو ان کی گرفتاری ہوتی نہیں ہے، اور اگر گرفتاری ہوتی بھی ہے تو وہ ان کا ایک پروٹیکشن ہوتا ہے، ان کی حفاظت ہوتی ہے کہ بس ان کو گرفتار کر کے محفوظ کر لیا جاتا ہے تاکہ کوئی ان کو سزا نہ دے، کوئی ان کو پریشان نہ کرے، اور 8-10 دن ہوتے ہیں اور ان کو واپس چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اب ہم واپس ویسے ہو جاتے ہیں پرانے جیسے تھے کہ جیسے واقعہ ہوا ہی نہ ہو۔ تو پھر اس طرح کے واقعات کو ختم کرنے کے لیے یا اس طرح کے واقعات جب پیش آئیں تو اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو کچھ کام کی چیزیں ہیں، کچھ اپنے جذبات بھی ہیں، میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ واقعی غصہ ہمیں بھی ہے، ہر شخص کو ہونا بھی چاہیے، جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے اس کو غصہ نہ ہو تو پھر کیا وہ مسلمان ہوگا؟ تو غصہ ہمیں بھی ہے، لیکن یہاں پر جذبات پر قابو رکھ کے ہمیں کیا کام کرنا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ آپ یہ سوچ لو کہ ہم اس وقت جس ملک میں رہ رہے ہیں، ملک ہندوستان میں، یہ ہمارا ملک ہے الحمدللہ، یہ سمجھ لو جیسے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام مکہ مکرمہ میں تھے، کہ گستاخی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی ہوتی تھی۔ کبھی آپ کو سجدہ کرتے ہوئے آپ کے سر پر اوجھڑی رکھ دی جاتی تھی، تو کبھی راستے میں پریشان کیا جاتا تھا، مارا بھی جاتا تھا۔ تو ایک طرح سے بس یہی سمجھ لو کہ ہم اس وقت جو ہے ایسے ہی حالت میں ہیں کہ ہم ایسے لوگوں کے بیچ میں ہیں جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ بھی پتہ نہیں ہے۔ اگر کچھ پتہ ہے تو وہ صرف اور صرف اتنا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں عائشہ رضی اللہ عنہا سے، ہم سب کی ماں سے نکاح کیا تھا تو اس کے تعلق سے کچھ غلط باتیں چلتی ہیں، یا مذہب اسلام کو لے کر کے جہاد کے لفظ کو غلط استعمال کیا جاتا ہے، یا حلالے کے لفظ کو غلط استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ خود سوچیں، کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طائف کا سفر ان کے ذہن میں ہے؟ کبھی پیش ہی نہیں کیا گیا۔ کیا غزوہ احد میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچی ہے وہ ان کے ذہن میں نہیں ہے، کیونکہ کبھی ان کے سامنے پیش نہیں کیا گیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امت کے خاطر رات رات بھر رو کر کے دعائیں کی ہیں، کیا یہ ان کے سامنے پیش کیا گیا؟ نہیں۔ غلطی کہیں نہ کہیں ہماری ہے بھائی، سچ بات ہے، صاف بات ہے، ٹھیک ہے بھائی، وہ تو کافر ہیں، کفار ہیں اور گستاخی کر رہے ہیں، یقیناً وہ سزا کے مستحق ہیں، لیکن ہمارا جو کام ہے وہ ہم لوگ نہیں کر رہے۔ اس وقت سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ہم اپنے شیئر کرنے پر قابو رکھیں، ہم باقاعدہ بار بار شیئر نہ کریں۔ کچھ کر ہی نہیں سکتے تو کیوں شیئر کر رہے ہو بھائی، بار بار شیئر کیوں کر رہے ہو؟ آپ خود ایک طرح سے گستاخی میں ساتھ دے رہے ہو۔ سامنے والے نے ٹویٹر پر پوسٹ کیا، فیس بک پر پوسٹ کیا، اب اس کی چاہت یہی ہے کہ آپ اس کو لائک کرو، شیئر کرو، ہم خوب اس کو شیئر کر رہے ہیں، جگہ جگہ باتیں پھیلا رہے ہیں، تو اس کو خود اس کا کام ہو رہا ہے، تو آپ شیئر مت کرو۔ دوسری بات یہ کہ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ہر جگہ عام کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمان ہیں، آپ علیہ وسلم کی جو باتیں ہیں، احادیث ہیں، اس کو خوب عام کرو، بتلاؤ۔ آج ہی منتخب حدیث میں ایک حدیث شریف آئی، اس کا کچھ ٹکڑا آپ کے سامنے ذکر کروں۔ وہاں پر میں نے اپنے مقتدین حضرات سے بھی یہ کہا تھا کہ اس کو زیادہ سے زیادہ عام کرنا چاہیے، کہ حدیث شریف میں آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے فرمایا کہ تم لوگ راستے پر مت بیٹھا کرو، اگر تم راستے میں بیٹھ رہے ہو تو وہاں پر پھر راستے کا حق ادا کرو۔ راستے کا حق ادا کیا ہے؟ راستے کا حق کیا ہے؟ تو راستے کا حق یہ ہے کہ تم اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو، کسی لڑکی پر، کسی عورت پر غلط نگاہ مت ڈالو۔ راستہ چلنے والے کو اگر راستہ پتہ نہ ہو تو اس کو راستہ بتاؤ، خود بھی کسی کو تکلیف مت دو وہاں پر، اور اسی طریقے سے اگر راستے پر کوئی تکلیف دہ چیز پڑی ہوئی ہو تو اس کو ہٹا دو۔ تو اس طریقے سے یہ ساری چیزیں بتائیں گے۔ کیا ہم نے کبھی غیر مسلموں کو یہ باتیں بتائی ہیں، کفار کو یہ باتیں بتائی ہیں؟ تو پھر ان کے ذہن میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ امیج جو ہمارے ذہن میں وہ ابھی تک نہیں پہنچی۔ تو قصور کہیں نہ کہیں ہمارا ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، آپ کی جو شخصیت ہے اور آپ کے اوپر جو ظلم ہوا اس کو ہم غیروں کے سامنے پیش نہیں کر پا رہے۔ ورنہ دیکھو گستاخی کے واقعات یہ نئے نہیں ہیں اور نہ ہی یہ شاید آخری ہیں، کیونکہ آگے بھی ہونے والے ہیں۔ تو اس وقت ہم کیا کریں گے؟ بس 2-3 منٹ کا غصہ ہوگا، کچھ دن کا غصہ ہوگا، پھر ٹھنڈے پڑ جائیں گے۔ اس کو ہمیشہ ختم کرنے کے لیے پلان بنائیے، اور میری باتوں کو ذرا سمجھیں اچھے سے۔ نہیں سمجھ میں آئی ہو تو دوبارہ دیکھیں اور اس بات کو، اس ویڈیو کو میری زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔